بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شعر نمبر 26۔ وقالوا عیسیٰ ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفیعۃ الثلا۔ وقالون اور قالون، عیسیٰ بن مینا، ان کا نام ہے عیسیٰ بن مینا ہیں۔ عثمان، ان میں عثمان ہے، ورش جن کا لقب ورش ہے، جن کا لقب بصحبتی، ان کی صحبت میں، ان کی صحبت کے ساتھ، ان کی صحبت میں، کن کی صحبت میں؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، شرف الرفیع، اونچا، تأثلا، مقام حاصل کیا۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے دو راوی، ویسے تو بہت سارے راوی ہیں، لیکن آپ نے پیچھے پڑھا کہ تخیرہم نقادہم کل بارع ولیس علی قرآنہ متأکلا، ان سارے راویوں میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کی، دین کی، قرآت کی خدمت کی، لیکن سب سے سارے امام تو نہیں بنے نا۔ آپ کو پتہ ہے ہر کلاس سے بے شمار حافظ قاری نکلتے ہیں، عالم، شیخ الحدیث، جو کہ دور حدیث شریف مکمل کرتے ہیں، کیا وہ سارے شیخ الحدیث بنتے ہیں؟ سارے جو تجوید سے فارغ ہوتے سارے تجوید پڑھانے والے بنتے ہیں؟ سارے جو حفظ سے فارغ ہوتے سارے حفظ پڑھانے والے بنتے ہیں؟ بس یہ مقام اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ تو تخیرہم، پھر کہتے ہیں ان کی جان پھٹک کی نا، ان میں سے دو راویوں کو منتخب کیا، ہر امام کے ساتھ دو راویوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں، اور ڈائریکٹ انہوں نے بغیر کسی واسطے کے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ کن سے پڑھا ہے؟ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ پچھلے شعر میں ایک سارا سبق مکمل ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز جو راز کی ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ، یہاں پر انہوں نے بتایا نا کہ ایک عمدہ راز والے امام نافع ہیں۔ اب راز کیا ہے؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی۔ تو لوگوں نے پھر پوچھا آپ سے کہ کیا وجہ آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کے آپ نے تلاوت فرمائی، تو اس وجہ سے اس وقت سے میرے منہ سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ میرے وجہ سے کیا آتی ہے جی؟ یعنی منہ میں دم کیا، ایسے سمجھ لیں، منہ میں۔ اچھا جی، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلے راوی ہے نا، ان کا نام ہے عیسیٰ بن مینا۔ عیسیٰ بن مینا، لقب قالون ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ قالون ہے۔ کنیت ابو موسیٰ ہے۔ کنیت کیا ہے؟ ابو موسیٰ۔ اب قالون ان کو کہتے ہیں، رومی زبان میں قالون کہتے ہیں عمدہ چیز کو۔ کس کو؟ عمدہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ قالون کہتے ہیں۔ ان کی قرات عمدہ ہے، ان کی قرات کیا بہت عمدہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ قالون۔ آپ کا نام کس نے رکھا تھی؟ امام نافع نے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہ لقب رکھا، آپ کا یہ لقب رکھا۔ ایسے استاد شاگرد کو کسی نام سے پیار سے بلاتے ہیں نا، یا ماں اپنے بیٹے کو پیار سے بلاتی ہے، تو امام مالک اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ان کو قالون کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سیدنا قالون رحمۃ اللہ علیہ قانون سے بہرہ تھے، سنتے نہیں تھے، حیرانگی والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بنے راوی ہیں، اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن جب قرآن سنتے تھے تو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، جب قرآن کی تلاوت سنتے تھے باقی کوئی بات سنتے، یہ آپ کی یہ کرامت ہے۔ آپ کی یہ کیا ہے؟ قانون سے بہرہ تھے، لیکن قرآن پھر بھی 125 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، 125 ہجری میں آپ کی پیدائش، اور 225 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور وہاں آپ دفن ہوئے۔ قالون کے جو ترک ہے نا، ترک یعنی قالون کے شاگردوں میں سے جنہوں نے آگے اس قرات کو پھیلایا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، امام اس کو قاری
قاری بھی امام کو کہتے ہیں، امام آپ کو پتہ ہے جس کی قرات ہو، اور راوی کس کو کہتا ہے؟ جس کی روایت ہو، راوی اس کو کہتے ہیں جو امام کا شاگرد ہو، اور ترک کس کو کہتے ہیں؟ جو راوی کا شاگرد ہو، ان کے بھی بہت سارے شاگرد ہوں گے، لیکن جنہوں نے زیادہ قرآن کو، قرات کو، اس کام کو، اس فن کو، اس علم کو پھیلایا، تو وہ ابو نشیط محمد بن ہارون ہے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ ابو نشیط محمد بن، جن کی وفات شوال 25 ہجری میں ہوئی ہے، شوال 25 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ وقالون عیسیٰ ثم عثمان ورشہم۔ اب کہتے ہیں عثمان، اگر دوسرے جو ہے نا آپ کے، اب جو دوسرے ان کے راوی ہیں امام نافع کے، ان کا نام کیا ہے جی؟ عثمان ہے۔ وہ کون ہے؟ عثمان کیا ہے؟ کنیت آپ کی ابو سعید ہے، کیا جی؟ ابو، لقب آپ کا ورش ہے، کیا ہے جی؟ ورش کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت چیز کو۔ سفید رنگ تھا آپ کا، بڑے خوبصورت تھے، تو استاد بڑے پیار سے کہتے ہیں او ورش ادھر آؤ، او ورش۔ پھر حضرت امام نافع کیا فرماتے ہیں؟ ورش، او چٹے، او سفید، مطلب اس طرح کہتے ہیں نا پیار کے ساتھ۔ تو ورش کس کو کہتے ہیں جی؟ خوبصورت کو۔ تو آپ بہت خوبصورت تھے۔ یہ لقب امام نافع نے ان کا رنگ سفید ہونے کی وجہ سے مقرر کیا، ان کا رنگ سفید ہونے کی وجہ سے۔ اب جس طرح کوئی بچہ بیٹھا ہو ساکن ہے، او کالے ادھر آ، ٹھیک ہے، تو آپ کیا فرماتے؟ او ورش، اے سفید، اے چٹے ادھر آ۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو استاد اپنے شاگرد کے ساتھ یہ انس اور پیار ہوتا ہے۔ آپ کی وفات جو ہے 197 ہجری بعمر 87 سال ہے۔ کب جی؟ 100، ہاں جی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 110 ہجری میں ہے۔ اس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔ جو پیدائش ہے وہ کب ہے آپ کی؟ 110 ہجری 100، اور جو وفات ہے وہ 197 ہجری مصر میں ہوئی۔ پیدائش بھی مصر میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی، اور آپ کو پتہ ہے مصر کے اندر حسن بہت ہے، مصر میں خوبصورت ہے، کیونکہ وہ سرزمین کن کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نا جی۔ تو اس وجہ سے آپ بھی وہاں کے رہنے والے تھے، اور آج بھی مصر کے اندر ویسے تو بہت ساری تقریباً روایات پڑھی جاتی ہیں، لیکن روایت ورش بہت زیادہ وہاں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی، بالصحبتی تو کہتے ہیں، پھر سمجھ لو، اور قالون، وقالون اور قالون، عیسیٰ، یہ عیسیٰ بن مینا ہے، عیسیٰ بن مینا، ثم پھر عثمان، اور عثمان ورشہم، جن کا لقب ورش ہے، بالصحبتی ان کی صحبت میں، کن کی جی؟ امام نافع کی صحبت میں، المجدہ کیا ہوا جی؟ شرف حاصل کیا، شرف الرفیعہ، اور اونچا مقام حاصل کیا، تعطلا حاصل کیا، تعطلا کا معنی کیا ہے؟ حاصل کیا جی۔ اچھا جی، اگلا شعر جی، ومکہ تو، اور کہتے ہیں مکہ مکرمہ، اور مکہ عبداللہ، امام عبداللہ، فیہا، اس میں، مقام ہوں، ان کا مقام ہے، ان کا، یعنی اس کا معنی یہ کریں گے، اور ومکہ تو عبداللہ فیہا مقام، اور مکہ مکرمہ امام عبداللہ کا گھر ہے، امام عبداللہ کا ہوا، وہ یعنی وہ عبداللہ یہ جن کا ذکر ہوا ہے، ابن کثیرین، یہ ابن کثیر ہیں، یہ کیا ہیں؟ ابن کثیر ہیں۔ ابن کثیر آپ کا لقب ہے۔ کاثر القومی، وہ قوم کے غالب، قوم کے معتلا، سر بلند، سر یعنی وہ قوم کے بڑے اور اونچے، وہ کیا تھے؟ قوم کے بڑے اور اونچے تھے، سب سے بڑھ کر تھے، یعنی آپ کی عزت اور جو احترام ہے سب لوگوں کے اندر کیا تھا؟ آپ سب سے زیادہ حضرت امام عبداللہ کا، امام عبداللہ کا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ورش کے بھی ترک ہیں، جس طرح یہ آپ نے قالون کو بتایا تھا نا، قالون کے ترک ہیں، تو ورش کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے ورش کے جو ترک ہیں ابو یعقوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ یوسف الازرق ہیں، یوسف جن کی وفات 340 ہجری میں ہوئی ہے،
اب قرات کے دوسرے امام حضرت امام عبداللہ ابن کثیر مکی، عبداللہ ابن کثیر و مکہ تو عبداللہ فیہا مقام ہوا ابن کثیر کاسر القومی معطلا، اور مکہ مکرمہ امام عبداللہ کا گھر ہے، وہ ابن کثیر، اور وہ ابن کثیر ہے کاسر القومی معطلا، جو اپنی قوم کے اندر یا قراء کی قوم کے اندر یا علمی لوگوں کے اندر کیا ہے، بلند ہے، سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام کیا ہے جی؟ کنیت ابن کثیر ہے۔ یہ ابن کثیر کا مطلب یہ ہے، کنیت جس کو کہتے ہیں کثیر کے ابا ہیں، کثیر کے۔ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ کہاں پہ رہتے تھے؟ آپ بڑے درجے کے تابعی ہیں، آپ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی ذرا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں 45 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ تھا نا، تو آپ کیا ہوا جی؟ پیدا ہوئے۔ کب ہوا جی؟ 45 ہجری میں۔ آپ کا قد بڑا لمبا تھا، دراز قد تھا، اور گندمی رنگ تھا۔ گندمی سمجھتے ہیں، نہ زیادہ کالا اور نہ زیادہ سفید، عام طور پہ جس طرح ہمارے رنگ ہیں، گندمی، ٹھیک ہے۔ آپ نے متعدد صحابہ سے قرآن پڑھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن صائب، آپ نے کافی صحابہ سے پڑھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن صائب مخزومی یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے پڑھا۔ انہوں نے کن سے پڑھا؟ حضرت ابی بن، اور حضرت ابی بن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ سمجھ میں آگئی بات جی؟ امام عبداللہ ابن کثیر نے صحابہ کی ایک جماعت سے بھی ملاقات کی، جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ ملے ہیں، ان سے بھی آپ ملے ہیں۔ حضرت ابن زبیر، حضرت ابن اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل ہیں۔ ان سے کیا کیا آپ نے؟ آپ اہل فارس کی اولاد ہیں۔ آپ کہاں کے رہنے والے تھے اصل میں؟ فارس کے، یعنی ان کی اولاد ہیں، اور وہ وہاں کے مدینہ شریف میں رہتے تھے، فارس کی، فارس ملک کے فارس، حضرت سلمان فارسی جہاں کے رہنے والے تھے نا، آپ بھی انہی وہاں کے رہنے والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو داری بھی کہتی، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ داری۔ اس کا معنی ہوتے ہیں عطار۔ داری کا معنی کیا ہے؟ عطار۔ آپ مکہ المکرمہ میں عطر کی تجارت کرتے تھے، عطر بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عطر بیچتے تھے۔ میں کئی بار پچھلے سال بھی میں نے سوچا، اور اس سال بھی، اصل جب میں گیا نا ابھی لاہور میں کتابیں لینے کے لیے، تو میں نے کہا یار خوشبو لے جاتے ہیں، اور خوشبو نا وہاں پہ رکھیں گے، چلو بچے بھی لیں گے، ہم بھی استعمال کریں گے، اور ان اماموں کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس پھر سستی کی وجہ سے ارادہ ہے انشاءاللہ، چلو ان اماموں کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا نا جی۔ آپ کے کیا کرتے تھے جی؟ خوشبو کا کاروبار کرتے تھے، خوشبو بیچتے تھے۔ آپ کے بھی، آپ جو ہے نا یہ قریشی قرشی، یعنی عبداللہ بن کثیر بن مطلب قرشی ہیں، یہ کیا ہے؟ اور یہ ہیں بھی تابعی۔ آپ کیا ہیں جی؟ تابعی ہیں۔ صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ہے نا، تو آپ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں 120 ہجری میں 75 سال یعنی آپ کی عمر تھی، اور آپ کیا ہوا جی؟ ہاں جی 160 ہجری، بلکہ 145 ہجری کس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پیدائش جو ہے نا آپ کی 45 ہجری میں ہے، اور جو وفات ہے وہ 160 ہجری میں ہے، ٹھیک ہے، یا 126 ہجری یا 100، یعنی ان کی وفات کے اندر کچھ اختلاف ہے، وفات میں کیا جی؟ کچھ اختلاف ہے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو حشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا، عبد الملک کا زمانہ تھا، اور کہتے ہیں 75 سال آپ کی عمر تھی، کم و بیش۔ امام عبداللہ کے بھی کیا ہیں جی؟ 2 راوی۔ عبداللہ ابن کثیر کے کتنے راوی ہیں؟ 2 راوی ہیں جی۔ اس کی سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ روا، اگلا شعر پڑھتے جی۔ روا روایت کیا، روا احمد، کس نے؟ احمد نے۔ البزی، جو کیا ہیں جی؟ بزی، لہو، ان سے، کن سے؟ امام عبداللہ ابن کثیر مکی سے، و محمد، اور محمد نے، علی سند، کس کے ساتھ؟
واسطے کے ساتھ، سند کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ انڈائریکٹ۔ وہوا اور وہ کون؟ یہ محمد الملقب جن کا لقب ہے قنبلہ، قنبل، جن کا لقب کیا ہے؟ قنبلہ، قنبلہ جی۔ یہ کس کا لقب ہے جی؟ محمد، نام ان کا کیا ہے؟ اب پہلے جو راوی ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں جی، وہ کون ہے جی؟ روا احمد، روا احمد۔ ابو الحسن ان کی کنیت کیا ہے جی؟ ابو الحسن ہے۔ احمد ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن عبداللہ، ان کا پھر وہ پورا سلسلہ، احمد بن عبداللہ بن قاسم بن نافع بن ابی بزہ، بن ابی بزہ۔ آپ مسجد حرام کے 40 سال تک امام بھی رہے ہیں بیت اللہ شریف کے، اور مؤذن بھی رہے ہیں۔ آپ امام بھی رہے ہیں اور مؤذن بھی، اذان بھی دیتے تھے 40 سال، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اعلیٰ سندیوں لکھا نا آگے، اعلیٰ سندیوں، سند کے ساتھ یعنی بالواسطہ، واسطے کے ساتھ شاگرد ہیں۔ واسطے کے ساتھ کیا ہیں جی؟ شاگرد ہیں۔ آپ کو بزی کہتے ہیں۔ آپ کے جو پردادا ہے نا، جو آپ کے پردادا ہیں، ان کی کنیت ابی بزہ تھی۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابی بزہ۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ آپ نے واسطے کے ساتھ یعنی آپ نے کسی اور سے پڑھا، انہوں نے پھر کس سے پڑھا؟ حضرت عبداللہ ابن کثیر مکی سے۔ تو واسطہ کیا ہے؟ واسطہ یہ ہے کہ بزی عن اکرمہ، بزی نے پڑھا کس سے؟ اکرمہ سے۔ عن اسماعیل، اکرمہ نے کس سے پڑھا؟ اسماعیل بن عبداللہ سے۔ قسط کس سے جی؟ وشبل، اور شبل، یعنی آپ نے پڑھا کس سے جی؟ اکرمہ سے۔ اکرمہ نے پڑھا کس سے؟ قسط سے، اور قسط اور شبل سے پڑھا کس سے؟ شبل سے۔ اور شبل بن عباد ان کا نام ہے۔ وہما، اور ان دونوں نے، یعنی کس نے؟ قسط اور شبل نے، کس نے؟ شبل نے کن سے پڑھا جی؟ ابن کثیر سے۔ کن سے پڑھا؟ ابن کثیر سے پڑھا۔ آپ کی پیدائش 170 ہجری میں ہوئی، 100 مکہ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور وفات بھی آپ کی مکہ المکرمہ میں 250 ہجری میں ہوئی ہے، 250۔ مولا علی قاری نے اور علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر 240 ہجری ہے۔ وفات آپ کی کب ہے؟ 200، کس کے قول پر؟ علامہ دانی اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احمد بزی کی جو وفات ہے وہ کب ہے؟ 240 ہجری، 240۔ جس طرح آپ نے پہلے پڑھا کہ ہر راوی کے ترک ہیں، آپ کے بھی اور تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک نام وہ کون سے جی؟ آپ کے ترک ابو ربیعہ محمد بن اسحاق ہے۔ ابو ربیعہ محمد بن، جن کی وفات رمضان مبارک میں 294 ہجری میں ہوئی ہے، 294۔ اچھا جی، سمجھ میں آ گیا؟ روا احمد البزی، یعنی ان کی بات ہوگی۔ اب کہتے ہیں لہو، انہی سے، کن سے جی؟ عبداللہ ابن کثیر و محمد، اور محمد نے کیا کیا ہے جی؟ روا، روایت کیا ہے۔ اب اگلی بات وہ محمد ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں جی۔ وہ کون ہے جی محمد؟ عبداللہ ابن کثیر مکی کے دوسرے راوی قنبل ہیں۔ ان کا نام کیا ہے جی؟ اکثر جو ہے نا قنبل سے مشہور ہے نا، ان کا لقب ہے۔ یہ کس سے مشہور ہے؟ لقب کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ابو عمر ان کی کنیت ہے۔ ابو عمر کیا ان کی؟ محمد بن عبد الرحمن، ابو عمر، اور ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن۔ ان کا لقب قنبل ہے۔ لقب ان کا کیا ہے؟ قنبل کہتے ہیں گاڑھی چیز کو، کس کو؟ اور مضبوط چیز کو کیا کہتے ہیں؟ قنبل۔ کیا کہتے ہیں؟ گاڑھی چیز کو، اور مضبوط چیز کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آپ کے گھرانے کو قنابلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قنابلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ حجاز کے شیخ القرہ تھے، حجاز مقدس، مثال یہ مکہ المکرمہ، یہ جو سارے عربی ممالک ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز۔ اور حجاز پڑھا ہے نا حضور کو، اس میں گرامی بھی حجازی ہے نا، تو مکہ المکرمہ کو بھی حجازی کے حجاز کہتے ہیں۔ آپ حجاز کے شیخ القرہ تھے۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں 150 ہجری کو ہوئی۔ کب ہوئی جی؟ 150 ہجری۔ اور وفات 291 ہجری۔ وفات کب ہوئی؟ 200، وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے۔
وفات بھی کہاں ہوئی ہے مکۃ علی سندیوں، انہوں نے بھی کیا کیا سند کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ واسطے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ واسطے کے ساتھ، درمیان میں اور استاد ہیں، پھر انہوں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن کثیر مکی نے، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن کثیر مکی سے پڑھا۔ اعلیٰ سندیوں، سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا ہے جی، تو سند ان کی کیا ہے جی؟ قنبل عن قواس، قنبل نے پڑھا کس سے؟ قواس سے۔ عن الخریت، انہوں نے پڑھا کس سے؟ خریت سے۔ عن اسماعیل، خریت نے کس سے پڑھا جی؟ اسماعیل سے۔ وشبل، اور خریت نے اسماعیل سے بھی پڑھا ہے اور شبل سے بھی پڑھا، کس سے پڑھا ہے؟ وہما، اور ان دونوں نے کن سے پڑھا ہے؟ عبداللہ ابن کثیر مکی سے۔ اب ان واسطوں کو یاد رکھنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد۔ سمجھ میں آگی بات؟ آپ کے بھی ترک ہیں، جس طرح پہلے آپ نے پڑھا، اسی طریقے کے ساتھ آپ کے ترک ہیں، ترک میں اور بھی بہت سارے شاگرد ہوں گے، تو لیکن جو تخیرہم نقادہم، اسی کے تحت اماموں کو بھی پرکھا گیا ہے، راویوں کو بھی پرکھا گیا ہے، ترکوں کو بھی پرکھا گیا ہے۔ سمجھ میں آگی نا؟ آگے بھی ان کا اشارہ آئے گا ترکوں کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ترک ہیں جی وہ کون ہیں؟ ابو بکر احمد بن مجاہد ہیں، ابو بکر احمد بن، جن کی وفات 19 شعبان 24 ہجری ہوئی ہے۔ کب جی ہوئی ہے؟ 24 ہجری ہے، اور آپ کی کیا ہے جی؟ وفات ہے۔ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ، یہی ہے نا جی؟ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ ابو عمرو البصری فوالدہ العلا۔ وَأَمَّا، اور الامام، امام مازنی، امام مازنی ہیں، صریحہم، خالص، وہ کیا ہیں جی؟ خالص عربی ہیں، خالص عربی ہیں۔ ابو عمر بصری، ابو عمر بصری البصری، اس کے معنی یہ ہے فوالدہ العلا، پس ان کے والد اعلیٰ ہے، ان کے والد کے، ان کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ، ان کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ۔ تیسرے امام جو ہے نا، تیسرے امام ابو عمر بصری ہیں۔ کون ہے جی؟ ابو عمر۔ آپ کے آبا و اجداد سب خالص عربی تھے، سب کیا تھے؟ خالص عربی تھے، اس وجہ سے صریح کہا گیا۔ کیا کہا؟ صریحہم، صریحو، یہ خالص ترین عربی، یہ خالص ترین عربی۔ باقی امام رہنے والے مکہ کے تھے، وہاں رہتے تھے، لیکن خالص عربی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ خالص ترین کیا ہیں؟ عربی ہے۔ آبا، آپ کے آبا و اجداد سب کیا ہے؟ اماں ابا، یہ سارے کیا تھے جی؟ خالص عربی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کیا کہتے ہیں جی؟ صریحہم۔ کیا کہا انہوں نے؟ صریحہم۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ رہنے والے تھے بصرہ کے، لیکن تھے خالص عربی، تھے خالص۔ آپ کو مازنی بھی کہتے ہیں، امام مازنی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امام مازنی۔ مازنی کیوں کہتے ہیں؟ آپ قبیلہ مازن کے تھے، قبیلہ، اس وجہ سے مازنی کہتے ہیں۔ آپ کا جو نام نسب سلسلہ ابو عمر بن علا بن عمار مازنی بصری، ابو عمر بن علا بن عمار مازنی۔ آپ کی اماں بھی خالص عربی تھی اور ابا حضور بھی خالص۔ آپ کے نام میں اختلاف ہے، آپ کے نام میں بہت سارے اختلاف ہیں، حتیٰ کہ 30 قول ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ 30 قول ہے۔ کتنے قول ہیں؟ 30 قول ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ آپ کا نام زیان ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ان 30 قولوں میں جو سب سے بہتر کہتے ہیں قول ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ زیان ہے۔ آپ معتبر، عادل، زاہد اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے، ابو عمر بصری۔ آپ کی قرات تکلف سے خالی تھی، بناوٹ، تکلف، مطلب کہ گرانی، پریشانی،
ان چیزوں سے کیا تھی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے ابو عمر بصری کی قرات بڑی پسند ہے۔ کون فرماتے ہیں جی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے ابو عمر بصری کی قرات۔ آپ کے جو دادا تھے نا عمار، آپ کے دادا کیا تھے نا؟ آپ نے پیچھے سلسلے میں پڑھا ابو عمر بن علا بن عمار، نام سنا نا؟ تو یہ کیا تھے جی؟ آپ کے جو دادا تھے حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے، یعنی ان کے مریدین میں سے تھے، ان کے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ آپ نے 17 شیوخ سے قرآن پڑھا ہے۔ کتنوں سے جی؟ 17 شیوخ سے قرآن پڑھا، جن میں ابن کثیر ہیں، امام عاصم ہیں، ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی ہیں، اور ابن صحیحین ہیں، خواجہ حسن بصری بھی شامل ہیں۔ خواجہ حسن بصری جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، آپ کے کیا تھے؟ اور حضرت خواجہ حسن بصری وہ ہیں کہ جنہوں نے مومنوں کی ماں حضور کی زوجہ مطہرہ کا دودھ پیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حضرت خواجہ حسن بصری وہ ان حضرات میں سے اکثر نے انہوں نے پڑھا نا، یعنی امام عاصم اور ساتھ میں کون ہے جی؟ خواجہ حسن بصری، ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی، ان سب حضرات نے جو 17 شیوخوں نے ذکر کیے ہیں، اکثر حضرات نے حضرت ابو ہریرہ سے قرآن پڑھا ہے۔ کن سے پڑھا؟ حضرت، اور حضرت ابن عباس سے پڑھا، حضرت ابن، بعض بالواسطہ اور بعض بلا واسطہ، بعض بالواسطہ اور بعض، یعنی بعض نے خود ڈائریکٹ ان سے پڑھا اور بعض نے درمیان میں کسی اور واسطے کے ساتھ۔ عمر، حضرت عمر، عثمان، علی، زید، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے کیا ہیں جی؟ سمجھ میں آگی بات جی؟ آپ کے 2 راوی ہیں، ابو عمر بصری کے بھی کتنے راوی ہیں جی؟ 2 راوی ہیں، لیکن ان 2 راویوں نے ڈائریکٹ ان سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ ان سے، بلکہ انہوں نے کن سے پڑھا؟ یحییٰ یزیدی سے، یحییٰ یزیدی سے پڑھا ہے۔ امام ابو عمر بصری کی جو ولادت ہے مکۃ المکرمہ میں، اب یہ زمانہ تھا عبد الملک کا، خلیفہ عبد الملک کا زمانہ تھا، اور 69 ہجری، کون سی جی؟ 69 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ نہیں ہاں، یہ جو پیدا ہوئے 69 ہجری میں، یہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جو پرورش پائی آپ نے وہ بصرہ میں پائی ہے، اور جو باقی رہنے اور جو سیاح جس طرح ہوتا نا، عرب کا پہلے دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو پھر اس کو باہر کسی علاقے میں بھیج دیتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی جو پرورش ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ بصرہ میں۔ کہاں ہوئی ہے جی؟ بصرہ میں ہوئی ہے۔ خلیفہ منصور کے زمانے میں 154 یا 155 ہجری میں بعمر 86 سال، عمر کتنی تھی؟ 86 سال، کوفے میں آپ نے وفات پائی ہے۔ کہاں وفات پائی ہے؟ دیکھو پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں، پرورش کہاں ہوئی ہے؟ بصرہ میں، وفات کہاں ہوئی ہے؟ کوفہ میں۔ ان لوگ یہ بس پڑھ کے تو بیٹھ کے روزی، اس وجہ سے کہا نا کہ وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَعَطِّلٌ، یہ روزی کمانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کھان پینے والے نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو کھپانے والے تھے جی۔ ابو عمر بصری کے بھی 2 راوی ہیں، کون سی؟ بہت سارے راوی ہیں، لیکن ان میں جو ہم نے جو ان لوگوں نے جو تخیرہم نقادہم کے تاج جو پرکھا ہے، جو جانچ کے، وہ کتنے راوی ہیں؟ ابو عمر بصری کے 2 راوی ہیں جی۔ پہلے ہیں ابو عمر، ان کی آ رہا ہے جی آگے، شعر پڑھ لیں۔ ان سے پہلے افاظہ، کہتے ہیں بہایا، افاظہ کا معنی کیا ہے؟ بہایا، جاری کیا بہایا، علا پر، یحییٰ یزیدی پر، یحییٰ کس پر جی؟ یحییٰ یزیدی پر، یحییٰ یزیدی پر۔ اچھا، یحییٰ یزیدی پر کس نے بھایا؟ ابو عمر بصری نے۔ کیا بھایا جی؟ علم۔ سیبہ
اپنی عطا، اپنی یعنی اپنا علم کا چشمہ بہایا، اپنے علم کا چشمہ بہایا۔ فاصبح تو کہتے پس سیراب ہو گیا، سیراب ہو گیا کون جی؟ یحییٰ یزیدی، بالعزمی، عذبی شیریں، کس طرح جی؟ شیریں، فراتی چشمے سے، فرات کس کو کہتے ہیں؟ چشمے، معللہ کیا ہو گیا جی؟ وہ سیراب ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بہایا ابو عمر بصری نے یحییٰ یزیدی پر اپنی علمی عطاؤں کا فیض، اپنی علمی عطاؤں کا فیض۔ فاصبح بالعذب الفرات معللہ، پس ہو گیا شیریں چشمے سے سیراب کون جی؟ یحییٰ یزیدی۔ کون ہو گیا جی؟ یحییٰ یزیدی، یحییٰ، اچھا جی۔ یحییٰ یزیدی کا نام پورا یہ ہے جی، ابو محمد یحییٰ ابن مبارک یزیدی۔ کیا نام ہے ان کا جی؟ ابو محمد یحییٰ ابن مبارک، مشہور یحییٰ یزیدی سے۔ کس سے؟ یحییٰ کس سے نام ان کا کیا جی؟ یحییٰ، مشہوری سے ہے نا۔ یہ ان جو ابو عمر بصری کے دو راوی ہیں نا، دوری اور سوسی، دوری اور انہوں نے کن سے پڑھا جی؟ یحییٰ یزیدی سے، اور یحییٰ یزیدی نے ابو عمر بصری سے پڑھا، ابو عمر، ہاں۔ یزیدی کو یزیدی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو یزیدی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یزیدی مہدی کے ماموں تھے۔ کس کے؟ مہدی کے۔ اور یزید ابن منصور کے ہم نشین اور اس کے لڑکوں کے استاد، اس کے لڑکوں کے ابو عمر بصری کے شاگردوں میں یزیدی کا حافظہ بہت قوی تھا، یہ بہت حافظے والے تھے، بہت حافظے والے تھے۔ ابو العتاہیہ کہتے ہیں کہ میں نے یزیدی کے حافظے سے 10,000 ورقے لکھے ہیں جو انہوں نے ابو عمر بصری سے پڑھا تھا۔ ابو العتاہیہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یحییٰ یزیدی کے حافظے سے اتنی چیزیں ان کو یاد تھی، 10,000 ورقے میں نے پر کیے ہیں، لکھے ہیں، اور یہ علم وہ تھا جو انہوں نے کن سے حاصل کیا تھا؟ ابو عمر بصری سے۔ خلیل وغیرہ سے جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا وہ اس سے علاوہ تھا، وہ اس سے 202 ہجری میں 74 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ کتنی عمر میں؟ 74 سال کی عمر میں آپ نے کیا پائی ہے جی؟ اچھا جی، یہ بات ہوگی۔ اب آگے جی، ابو عمر الدوری، ابو عمر الدوری کہتے ہیں، وہ ابو عمر ہیں، ابو عمر دوری، اچھا جی۔ وصالحہم، اور کہتے ہیں ان کے صالح، ابو شعیب، وہ کون ہے؟ ابو شعیب ہیں، ہوا وہ سوسی نے عنہ، ان سے تقبلا، کیا ہے؟ تقبلا کہ تنقلا ہے؟ تقبلا، قبول کیا، ان سے کیا کیا جی؟ قبول کیا۔ ابو عمر دوری، ان کا نام، ان کو کیا جی؟ حفص ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے راوی حفص بن عمر بن عبدالعزیز ہیں، حفص بن، انہوں نے وصالحہم ابو شعیب والسوسی، اور کہتے ہیں ابو شعیب جو سوسی ہیں، ان دونوں نے کن سے حاصل کیا جی؟ یحییٰ یزیدی سے قرات کو قبول کیا، منتقل کیا، نقل کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ ابو عمر بصری کے بھی دو راوی، اور نمبر 1 ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز دوری ازدی، دوری، ابو عمر بصری کے پہلے راوی کون ہیں جی؟ حفص بن عمر بن عبدالعزیز بن دوری ازدی۔ اور عجیب بات ہے، آپ بھی نابینا تھے، کیا تھے؟ اسی اکھاں لے ہو کے تے ساڈے کول کام نہیں ہوندا، کمال کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا تھے؟ آپ کا جو وطن ہے نا، جو آپ کا علاقہ ہے، وہ دور ہے، وہ کون ہے جی؟ بغداد کے قریب مشرق کی جانب ہے، یہ بغداد شریف جو ہے نا، اس کے قریب مشرق کی جانب ہے۔ کون سی جگہ ہے جی؟ دور، یہ بستی ہے دور۔ 150 ہجری میں پیدا ہوا، کب ہوا؟ 246 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے،
آپ نے سب سے پہلے قرات کے اوپر کتاب لکھی ہے، سب سے پہلے قرات کے اوپر مستقل جو کتاب لکھی گئی ہے نا، کس نے لکھی ہے؟ وہ دوری بصری نے۔ دوری یہ حفص ہیں، اور مشہور کس سے ہیں جی؟ دوری سے ہیں۔ اور دوری کس وجہ سے؟ جیسے آپ حویلی کے رہنے والے ہیں تو کی کہتے ہیں؟ حویلی یا لاہوری کہتے ہیں نا، اس طرح کہہ دیتے نا، اکاڑوی۔ تو آپ دوری تھے، دور کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میری کتاب کے اوپر دیکھا نا، ادھر لکھا ہوا ہے، دیکھو، محبوب محمد باول پوری آف لوری، ٹھیک ہے؟ طالب علم تھے نا اس زمانے میں ساتھ، تو وہ ایسے لکھ دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کے رہنے والا ہو، اس وجہ سے ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دوری آپ کو کہتے ہیں۔ آپ کے جو ترک ہیں، آپ کے بھی شاگرد بہت سارے ہیں، اور جو ترک ہیں تخیرہم نقادم کے تحت، وہ ہیں ابو الزرعہ، عبد الرحمن بن عبدوس، عبد الرحمن بن، جن کی وفات 280 ہجری، 280۔ ابو عمر بصری کے دوسرے راوی کون ہے جی؟ سوسی۔ کون ہے جی؟ ان کا ابو شعیب ہے، یہ کیا ہے؟ ابو صالح ابن زیاد، صالح ابن زیاد سوسی۔ آپ کا پیدائشی وطن سوس ہے۔ کون سی جگہ ہے جی؟ سوس۔ کون سی جگہ ہے جی؟ سوس ہے، جو اہواز کے علاقے میں واقع ہے۔ کہاں پر ہے جی؟ اہواز کے علاقے میں۔ پھر آپ رقہ میں رہنے لگے۔ کہاں رہنے لگے؟ جو ربیعہ کی سرزمین ہے، فرات کے دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہے۔ کہاں پر دریا ہے؟ فرات کے۔ 26 ہجری میں رقہ میں پیدا ہوئے، رقہ میں وفات ہوئی۔ 26 ہجری میں آپ کی کہاں پہ ہو جی؟ پیدائش کب ہے جی؟ ایک منٹ جی، دو سو 61 ہجری، 261 ہجری میں 90 سال تقریباً۔ بعد نے کہا کہ سوسی نے کتنی عمر پائی ہے جی؟ 90 سال۔ کتنی عمر پائی ہے؟ 90 سال جی۔ 261 ہجری، 261 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی؟ وفات ہوگی۔ اچھا جی، عمر کتنی آپ کی تھی جب آپ کی وفات ہوئی جی؟ آپ کے جو ترک ہیں نا، ابو عمران موسیٰ بن جریر ہیں، موسیٰ بن جرین، جن کی وفات 250 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی؟ 250۔ ان دونوں یعنی دوری بصری اور سوسی نے آپ نے پچھلے شعر میں پڑھ لیا تھا۔ ابو محمد یحییٰ ابن مبارک یزیدی سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ پڑھا ہے، یزیدی سے یہ کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات جی؟ وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ بْنِ عَامِرٍ، وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ بْنِ عَامِرٍ فَتِلْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ طَابَتْ مُحَلَّلًا، طَابَتْ۔ وَأَمَّا اور دمشق، اس کو دمشق بھی کہہ سکتے ہیں، دمشق بھی کہہ سکتے ہیں، دمشق بھی اور دمشق بھی، یہ ملک شام کے اندر ہے۔ کہتے ہیں اور وَأَمَّا اور دمشق، ملک شام کا شہر دمشق، ملک شام کا شہر دمشق، دار گھر ہے، دار کیا ہوتا ہے؟ گھر ہے۔ ابن عامر، کس کا جی؟ ابن عامر کا۔ آسان ترجمہ ہے، مشکل ہے نہیں۔ فتل کا، پس بعبد اللہ، عبداللہ کی وجہ سے، بس یہ عبداللہ کی وجہ سے، طابت، عمدہ بن گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ محللہ، کیا جی؟ محللہ، رہنے کی جگہ، رہنے کی، ہاں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ملک شام کا شہر دمشق امام عبداللہ کا گھر ہے، امام عبداللہ کا وطن ہے، امام عبداللہ کا
اور یہ شہر ان عبداللہ کی وجہ سے کیا ہو گیا جی؟ طلباء کے لیے عمدہ گاہ بن گیا، عمدہ جگہ بن گیا جی۔ چوتھے امام کون سے ہیں جی؟ ابو عمران ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا ہے جی؟ ابن عامر شامی تابعی یحسبی، آپ بھی تابعی ہیں، آپ بھی کون ہیں جی؟ ملک شام کے اندر آپ کی کیا ہے جی؟ امام القرات اور امام الحدیث تھے، صرف قاری نہیں تھے بلکہ حدیث کے بھی بہت بڑے کیا تھے آپ؟ امام تھے۔ حدیث کی روایات میں آپ کو بہت تذکرہ ملتا ہے۔ آپ دمشق کے رہنے والے ہیں، کہاں پہ رہنے والے ہیں؟ اور دمشق کہاں پہ؟ ملک شام، آپ کو پتہ ہے جہاں برما ہے، برما جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، ان کے کباب بنایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو بم بارود سے اڑا دیا گیا، جلا کے ان کے کباب بنایا گیا، ان کے سمجھ میں آ گئی؟ ان بچوں کو سیخوں کے اوپر لٹکا کے آگ جلا کر ان کے کیا بنائے گئے ہیں؟ کباب بنائے گئے ہیں۔ یہ کافروں نے ایسے کیا، ان کے قیمے بنا کے گوشت کے ذبح کر کے قیمے بنا کے لوگوں میں تقسیم کیے گئے، یعنی اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور ان کی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی اتنی ڈھیر لگا دیے گئے کہ انسان دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ کریم ان کی مدد فرمائے۔ تو ملک شام کے اندر یہ کیا ہے؟ دمشق، وہاں پہ کیا ہے؟ کہاں پہ ہے؟ آپ کی پیدائش ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے، جب حضور کی وفات ہوئی نا، ایک قول ہے کہ حضور کی وفات سے 2 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضور کی وفات سے 2 سال پہلے آپ کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق 21 ہجری میں، دوسرے قول جو پہلا قول ہے نا وہ 8 ہجری کا ہے، کون سا ہے؟ حضور کی کس ہجری میں وفات ہوئی ہے؟ 10 ہجری میں ہوئی ہے، غالباً 10 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ کون سی ہے جی؟ ایک قول کے مطابق 8 ہجری اور دوسرے قول کے مطابق 21 ہجری میں۔ کس میں بھی؟ اچھا جی، قریہ جابیہ میں پیدا ہوئے، قریہ۔ اور جب ملک شام فتح ہوا نا، تو ملک شام کس دور حکومت میں فتح ہوا؟ غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس وقت آپ 9 سال کے تھے۔ کب تھے؟ کتنے سال کے تھے؟ 9 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 9 سال کے تھے۔ کب؟ جب فتح شام، ملک شام فتح ہوا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ شام کی فتح کے بعد دمشق میں مقیم ہو گئے۔ پھر آپ کہاں پہ رہنے لگے؟ دمشق میں۔ کہاں رہنے لگے؟ دمشق میں۔ ولید کے زمانے میں، خلیفہ ولید کے زمانے میں دمشق کے قاضی تھے۔ کیا تھے؟ چیف جسٹس، جج، چیف جج تھے آپ۔ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی عام صرف یہ قرآن کو پڑھانے والے اس طرح نہیں تھے، بلکہ کیا تھے آپ؟ چیف جج تھے۔ قاضی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، چیف جو قاضی ہوتا تھا نا وہی فیصلہ کرتا تھا اور بادشاہ کو بلاتا تو بادشاہ بھی حاضر ہوتا، اور جو قاضی فیصلہ کرتا بادشاہ، وزیر، رعایا سب نے اس کو کیا کرنا تھا؟ تسلیم کرنا تھا۔ آج کے دور میں جج ہوتا ہے نا، جو جج فیصلہ کرتا ہے، سمجھ لیں وہ آپ چیف جج تھے دمشق کی۔ کیا تھے؟ چیف جج تھے جی۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آپ خطیب تھے۔ آپ کیا تھے؟ دمشق کے خطیب تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بڑے مشہور ہیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عاصم تھے نا، آپ کے بیٹے حضرت عاصم، یعنی حضرت عمر کے یہ پوتے ہیں۔ حضرت عمر کے یہ کیا ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کیا ہے؟ ان کی اولاد میں سے، پوتوں میں سے۔ آپ تابعی ہیں، کون جی؟ حضرت امام عبداللہ ابن عامر شامی کیا ہیں آپ؟ تابعی ہیں۔ آپ نے واصلہ ابن اسقع کی زیارت کی، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت واصلہ ابن اسقع کی زیارت کی ہے۔ آپ کی سند بھی بلند ہے، آپ کی سند بھی بلند ہے۔
اس وجہ سے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا ہے نا، جو اماموں کا ذکر فرمایا ہے، جو ترتیب بنائی ہے، ان میں آپ کو کوفیوں سے پہلے ذکر کیا، کوفیین سے پہلے ذکر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی سند بھی بلند ہے، کیونکہ آپ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا ہے جی، پڑھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھے۔ حضرت ابو دردہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی آئے، توجہ، حضرت سلمان فارسی جب اسلام قبول کیا نا، تو حضرت ابو دردہ یہ انصار ہیں، یہ کون ہیں؟ مدینے کے رہنے والے تھے، اور حضرت سلمان فارسی مہاجر تھے۔ یہ کیا تھے؟ مہاجر تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنا دیا، حضرت ابو دردہ کا، یہ بات میں نے پہلے شاید ذکر کی ہے، بھائی بنا دیا۔ تو یہ حضرت ابو دردہ حضرت سلمان فارسی کو لے کے گھر چلے گیا۔ حضرت سلمان فارسی بڑے ہیں، حضرت ابو دردہ چھوٹے تھے۔ گھر گئے، حضرت سلمان فارسی نے کہا، بابی سے کہا کہ بابی کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب اپنے آتے ہیں نا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے بعد پوچھ لینے کوئی پانی شانی بھی ہے یا نہیں، کہ روٹی پانی کا انتظام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ نے پوچھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں ہے؟ کھانا نہیں پکتا آپ کے گھر میں؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیگم ہے، کہنے لگے بھائی کس کے لیے بناؤں؟ یہ آپ کے بھائی تو سارا دن روزے کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا خیر۔ حضرت ابو دردہ کی گھر والی نے حضرت سلمان فارسی کی بھابی نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگا۔ آپ نے حضرت ابو دردہ کو کہا وہ بھی کھانا کھاؤ۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ آپ نے یہ رمضان کے روزے نہیں تھے بلکہ یہ نفلی روزہ تھا۔ کون سا روزہ تھا؟ آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ نے کہا بھائی میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر کے اتنے بیٹھ جا، ٹھیک کر، روٹی کھا۔ حضرت سلمان فارسی بڑے ہیں نا، آپ چھوٹے ہیں، بڑے کی بات ماننا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور جو نفلی روزہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب مہمان یا کوئی ایسا بڑا آدمی آپ کو کہے تو روزہ توڑ دے، بعد میں اس کو رکھنا ہے، قضا اس کی ہے۔ اب روزہ توڑوا دیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر بچھایا گیا ایک، کتنے؟ حضرت سلمان فارسی آپ نے فرمایا کہ ابو دردہ کا بستر کدھر ہے؟ حضرت ابو دردہ کے گھر والے نے کہا کہ وہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، وہ رات کو ساری رات نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا چپ کر کے بستر بچھا کے سو جاؤ۔ وہ کہنے لگے بھائی میں نے نفلیں پڑھنی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تینوں نہیں آکھے چپ کر کے، بڑا بھائی نکے نو آکھے تھے پھر ڈر دے مارے کوئی سمجھ جانا نا، فرمایا میں تینوں کہنا نہیں ہے چپ کر کے سو جا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں ڈر کی وجہ سے سو گیا، بڑا بھائی ادب احترام کی وجہ سے کہتے ہیں میں نا اب چھپکے سے کہانی اکھلا کے نا تکدا پیا کہ اے سوین تے میں اٹھاں تے میں مصلی بچھا کے تے کی کراں نفلاں پڑھاں۔ کہتے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد میں ذرا اٹھا، میں اٹھنے لگا، حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تم نہیں آکھے چپ کر کے سو جا، تجھے نہیں کہہ رہا کہ چپ کر کے سو جا، پھر اٹھ گیا۔ حضرت ابو دردہ کہتے پھر میں سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر میں نے کوشش کی تھی کہ اٹھوں، دوبارہ انہوں نے پھر ایسا کیا، کہنے لگے چپ کر کے سو جو، جب ٹائم آئے گا میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رات آخری ٹائم تھا، یعنی تہجد کا ٹائم۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اٹھ جاؤ بھائی، اب جاگنے کا ٹائم ہے، وضو کرے نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد نماز فجر کا ٹائم ہوا، حضرت ابو دردہ مسجد کی طرف جانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنا ہاتھ حضرت ابو دردہ کے کندھے پہ رکھا۔ کہاں پہ رکھا؟ کہنے لگے بھائی اسلام کے بھی اپنے حقوق ہیں، مہمان کے بھی اپنے، بیگم کے بھی اپنے، کسی حق کو کسی اور حق کے اوپر، یعنی کسی حق کو قائم کرنے کے لیے یا کوئی حق ادا کرنے کے لیے کسی حق کو ختم کیا جا سکتا نہیں۔ ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور سارے کیا کرنے ہیں؟
پورے کرنے، کیا کرنے ہیں؟ پورے کرنے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں گئے، نماز کے بعد حضور نے پوچھا ہاں ابو درداء بھائی کا کیا بنا؟ بھائی جو بنے کیا حال چال ہے؟ آپ نے فرمایا حضور بھائی بنایا تھے کل سویرے لے گیا تھے میرے تو انہیں پہلے جا کے روزہ توڑوا دیتے، رات میں نفلہ پڑھنے سے مینوں چکنے چپ کر کے سو جا، نفلہ بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، پہلا دن اسی یہی حال ہو گیا۔ یا رسول اللہ جب میں صبح آنے لگا نا تو حضرت سلمان فارسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ حضرت ابو درداء آپ نے حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت سلمان فارسی نے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کے اپنے حقوق ہیں، زوجہ کے بھی اپنے، مہمان کے بھی اپنے، حتیٰ کہ سب لوگوں کے اپنے اپنے کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ، حضور نے تبسم فرمایا، مسکرائے، آپ نے فرمایا صدقتا، ابو درداء سلمان فارسی نے سچ کہا، سلمان فارسی نے سچ کہا۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عامر، امام عبداللہ ابن عامر شامی نے ان حضرت ابو درداء سے پڑھا ہے، ان سے کیا کیا ہے؟ اور حضرت ابو درداء کیا ہیں جی؟ انصار ہیں، جنہوں نے مدد کی، مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس وجہ سے آپ کی سند کیا ہے؟ بڑی بلند ہے۔ اور بعض کے قول پر حضرت عثمان سے بھی پڑھا ہے، حضرت فضالہ ابن عبید، واصلہ ابن اسقع اور مغیرہ ابن شہاب ابن ابی شہاب رضی اللہ عنہم سے پڑھا، یعنی بہت سارے صحابہ کرام کا بعد نے نام لیا ہے، لیکن حضرت ابو درداء ان میں بھی شامل ہے۔ حضرت ابو درداء پکی بات ہے، انہوں نے عبداللہ ابن کثیر مکی، عبداللہ ابن عامر شامی نے حضرت ابو درداء سے پڑھا ہے۔ وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ بْنِ عامر فَتِلْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ طَابَتْ مُحَلَّلَ، طابت محللہ۔ آگے کہتے ہیں جی اب ان کے ابن عامر شامی کے اور تو بہت سارے کیا ہیں جی؟ راوی ہیں، بہت سارے راوی ہیں، لیکن دو راوی آپ کے کیا ہیں جی؟ بہت بلند، تخیرہم نقادہم کے تحت ہیں، اور وہ کون سے ہیں جی؟ حشام اور ابن ذکوان، حشام اور ابن، اب ان کی بات کہتے جی ہشام، کہتے ہیں حشام ہے، کون ہے جی؟ وعبد اللہ، اور عبداللہ ہے، اور عبداللہ، وہ عبداللہ، وہ انتساب ہو، ان کی نسبت، انتساب کا مطلب کہ ان کی لذکوانہ، کن کی طرف ہے؟ ذکوان کی طرف۔ کس کی طرف ہے؟ ذکوان کی طرف ہے۔ بالاسنادی، واسطے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عنہ، امام ابن عامر شامی سے، امام ابن عامر شامی سے تنقلا، نقل کیا ہے، تنقلا نقل کیا ہے۔ ہشام، اب کہتے ہیں امام ابن عامر شامی کے دو راوی ہیں، کون سے ہیں جی؟ ہشام ہے اور ابن ذکوان ہے۔ بالاسنادی، ان دونوں نے ابن عامر سے بالواسطہ، انہوں نے بھی درمیان میں واسطے کے ساتھ، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ، انہوں نے کسی اور سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر حضرت ابن عامر شامی سے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔